آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی بلوچستان اور کراچی رینجرز کیمپ پر دہشت گردی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 29 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش عرف زبال ہلاک ہوا۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے کمانڈر سمیت مزید 3 دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوئے۔ پاک افغان سرحد پر 28 اور 29 جون کی درمیانی رات بڑی فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ فضائی حملوں میں پکتیکا اور کنڑ میں خارج کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے۔ مزید 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی میں دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے، لیکن شہریوں کے جان و مال پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم جاری رہے گی۔ ملک سے غیر ملکی فنڈڈ دہشت گردی کے خاتمے تک فورسز کا آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے میں ملوث قراردم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے رابطے کو شواہد سامنے آ گئے۔ گرفتار افغان دہشت گرد عثمان علی کا اعترافی بیان، کہا افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا ہوں۔ 3 ساتھی عبدالہادی جانان اور عمر فاروق ہمراہ تھے۔ میرے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا ہے۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا تھا۔ باجوڑ کے عبدالہادی کے پاس ہم لوگ 7 دن پہلے آئے تھے۔ ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ دوسری طرف جانے کے لیے بھاگا تو مجھے گولی لگ گئی، میں وہیں گر گیا۔ میرا تعلق قراردم جماعت الاحرار سے ہے۔ جماعت الاحرار کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی ہے۔ ہمیں افغانستان میں تربیت دی گئی، مجھے صرف جیکٹ دی گئی۔ خودکش حملہ ہم خود تیار کرتے ہیں۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر کاری نے دی تھی۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات کیے گئے تھے۔ عبدالہادی یہاں سب جانتا تھا، پہلے بھی کراچی آ چکا تھا۔ پہلے ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا، یہاں آ کر رینجر سے واقف ہوئے، ہمیں بتایا گیا یہ سب کافر ہیں۔ جلال آباد میں عثمان علی زما جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوی سے نومیدو غیر استاد عمر کاری سے نومیدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو۔ عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راو خود مرشد جانان چې هغه بامي والزول هغه عمر فاروق دن نه جنگ او بیمانه جدا شو مون خدا وو وځ کې دی عبدالهادي د بلد دی پاکستان هغه د باجوړو هغه تعمیر غونته وو هغه نور خلک مزدوران او دا شي نه په ځان ته تاکونو اصلي هدي عبدالهادي راوړی او وزیرستان ما د کلاشن کو پراته مونږ چې دی هغه چې څنګه هغه بم والزول بیا مونږ وردن ما زه چې څنګه منډه مې واغسته خو ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم عملته سمداسته دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دی ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې صرف وو نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې وو موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته ښیي دلته چې دی موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالهادي دلته بلد وو مخکې هم راغلی یو ځای موږ ته ویلې دا رینجر والا ما پیژندم نه ما ته ویلې فوج والا دی او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی اول ته خو موږ ته ویلې چې دا اوس ټول کافر دی موږ جهاد لپاره راغلي۔ سینئر تجزیہ کار احمد حسن العربی کہتے ہیں دنیا جانتی ہے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ گرفتار افغان دہشت گرد کے اعترافی بیان کے بعد پاکستان کے پاس اب قانونی اور اخلاقی جواز موجود ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے جو مناسب سمجھے اقدامات کر سکتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے یہ تمام ثبوت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کرے تاکہ بھارت اور افغانستان کا ناپاک چہرہ مزید دنیا کے سامنے بے نقاب ہو سکے۔ وہ جو دہشت گرد ہے اس نے یہ بات بتائی ہے، جلال آباد کا نام لیا ہے، افغانستان کے اندر اپنے ٹریننگ کیمپس کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا سارا فورنزک ڈیٹا بایو میٹرک ہر سموکنگ گن ایویڈنس پاکستان کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو افغان طالبان کا رویہ ہے وہ میٹر نہیں کرتا، پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ابھی جو یہ کنفیشنز ہوئے ہیں اس دہشت گرد کے، اس کے بعد چیزیں پکچر بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے
اور پاکستان کے پاس ہر طرح کے لیگل مورل رائٹ موجود ہے کہ پاکستان جو یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل جنرل سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے جو مناسب سمجھے پاکستان وہ قدم لے سکتے ہیں. انڈیا اور افغان طالبان یہ مل کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور جب پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے, پھر یہ مظلومیت کا کارڈ لے کے آ جاتے ہیں. ہمارے رینجرز نے اس کو ریٹیلیٹ کیا, اس دہشت گرد کو زندہ پکڑا, اور یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ کارڈ موجود ہے کہ اس کے کنفیشنز کو ود ڈیٹا ود ایویڈنس جو فورینزک اور ہمارے پاس بایو میٹرک ڈیٹا سارا آیا ہے, اس کی جو جن ٹریننگ کیمپس کا اس نے ذکر کیا ان ساری چیزوں کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل سے لے کر یو این, اس کے علاوہ ایس سی او, ہر جگہ کے اوپر پاکستان کو لٹرلی پریڈ کرنا چاہیے تاکہ انڈیا اور افغانستان کا جو ناپاک چہرہ ہے وہ مزید دنیا کے سامنے آئے. دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کہتے ہیں کراچی سے پکڑا جانے والا افغان دہشت گرد بھارت کا مہرہ ہے. بھارت دہشت گردوں کو اسپانسر کرتا ہے. افغان دہشت گرد کو زندہ پکڑنا بہت بڑی کامیابی ہے. افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, ثبوت ہمارے پاس ہے. بھارت نے جنگ میں شکست کھائی, اس لیے اب پاکستان میں دہشت گردی کو اسپانسر کر رہا ہے. They are totally connected with India اور انڈیا اس کو اسپانسر کر رہا ہے, تو یہ انہی میں سے ایک مورا ہے جس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے جو سچ ہے وہ سامنے لے کر آگے ہیں پاکستان کے لیے. ہمارے رینجرز کے جو بچے شہید ہوئے ہیں کراچی کو بچاتے ہوئے, یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور جن لوگوں نے پھر یہ آپریشن کر کے اور اس کو جو زندہ گرفتار کیا, آئی تھنک دس از اے ہیوج ایفرٹ, اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اب یہ ثبوت ہمارے پاس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس طرح کے آپریشن ہماری سیکورٹی فورسز کامیابی سے کرتی ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ صحیح مؤثر جواب ان کو چلا جاتا ہے. بھارت کی جو اپروچ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب اسی طریقے سے جب کنونشنل ڈومین میں اس نے پاکستان کو شکست نہیں دے سکا, تو اب یہی اس کا طریقہ کار لیڈ رہے گا, چاہے نجر سنگھ ہو اس کا مرڈر ہو, چاہے گربنت سنگھ کا مرڈر کا پلان ہو امریکہ میں, یا جو کراچی میں اب یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ سارا نیکسز ہے کمپلیٹ آپس میں ملا ہوا ہے. وفاقی وزارت داخلہ نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو 10 جولائی سے گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا. نامکمل سفری دستاویز اور بعد از میعاد پاکستان سے واپس نہ جانے والے قانون کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے. تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے 11 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے. کراچی میں دہشت گردوں کے حملے میں وطن پر قربان ہونے والے 3 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہداء کے جسد خاک کی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے, جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. رینجرز کیمپ پر گزشتہ رات حملے کرنے والے 3 امن دشمنوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. واشنگٹن اور تہران میں آج شیڈیول مذاکرات معطل ہو گئے ہیں. وال سٹریٹ جرنل نے بتایا ہے تازہ حملوں اور آبِ ہرمز میں کشیدگی کے باعث سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی کمیٹیوں کے شیڈیول مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں. امریکہ اور ایران نے فوجی حملے روکنے اور اس ہفتے مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے دونوں ممالک منگل کو دوحہ میں ملاقات کریں گے, جہاں آبِ ہرمز سے متعلق جاری تنازع سمیت اہم معاملات پر بات چیت کی جائے گی. اس سے قبل ایک ایرانی عہدیدار نے کہا تھا ایران نے اتوار کو طے شدہ تکنیکی مذاکرات میں شرکت نہیں کی کیونکہ حالیہ حملوں اور امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کی بعض شرائط پوری نہیں کی گئی تھی. سلوینیا کی صدر نے کہا ہے ایران کے خلاف جنگ ایک بڑی غلطی تھی جس کا صدر ٹرمپ کو بھی اندازہ ہے. اب وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں جنگ بندی اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدہ طے کرانے میں قطر کے ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین عالمی سطح پر کمزور دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کی خارجہ پالیسی کے موقف میں رکن ممالک کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کا فقدان ہے. فرانس کے صدر میکرون کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. سعودی میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ معاہدے سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آپ نے ہرمز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. مشترکہ دلچسپی کے امور بھی زیر غور آئے. پاکستان اور یورپی یونین کا جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار. تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے ٹیلی فونک رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کایا کلاس نے جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا.
کہا رابطے کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان کے مطابق نائب وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے۔ کایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف سے بھی رابطہ کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔